یہ کھول لیں تو میں اتنے کھول بڑا کہ اور کرنا کیا جی نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الكريم الأمين المكين المنتظر أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم وقال الله في كلام المجيد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال الله في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر کریم آقا کی بارگاہ میں حضور پاک پڑھ لیں السلام السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ علیکم السلام یا سیدی یا حبیب اللہ آج عشق میرے نعت سنائے تو ادب کیا آج عشق میرے نعت سنائے تو ادب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو ادب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو ادب کیا اور موٹا کے رکھنا کہ گناہگار بہت موٹا کے رکھنا کہ گناہگار بہت میت تو میرے دیکھنے کو آئے تو عجب کیا میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا اور نازا دے صبر ہے نہ کوئی کام بنے ہے نازا دے صبر ہے نہ کوئی
دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، اور ان پہ تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، جب میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا۔ حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضر سامعین، آج عنوان گفتگو کے طور پر قرآن پاک کی جن دو تین مختلف حصوں سے آیات تلاوت کرنے کے شرف حاصل ہوا، اس کی روشنی میں جو بات سمجھانی ہے اور جو میسج آپ تک پہنچانا ہے وہ ہے سچائی، یعنی کہ سچ بول، ہمارا معاشرہ جس کے اندر ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کاروبار تجارت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو پوری قوم مجھ سمیت اپنے آپ کو جو ہلاکت میں ہم ڈالے ہوئے ہیں، اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ سچائی ہمارے اندر باقی نہیں ہے۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ، ہر اٹھتے ہاتھ کے ساتھ، ہر بولتی زبان اور جملے کے ساتھ جھوٹ شامل ہے، اور اس جھوٹ کی وجہ سے آج ہم ہلاکت کہ اس کو آپ کیا کہیں گے، گڑھے کے اندر جا رہے ہیں۔ اور اگر اس معاشرے سے بات آگے چلے اور ایک قوم کی بات کریں تو من حیث القوم ہم اس لعنت کو اپنے اندر ایسے رچ بس چکی ہے یہ چیز کہ ہمیں سچ اور جھوٹ کے اندر آج امتیاز کرنا مشکل ہو گیا۔ اگر کوئی ملک کا اعلیٰ عہدے پر فائز ہے تو وہ بھی جھوٹ کا سہارا لے گا، اور اگر نچلے طبقے تک چلے جائیں جو محنت کش مزدور ہے وہ بھی جھوٹ کا سہارا لے گا۔ تو
قرآن و حدیث کی روشنی میں آج میں نے ضروری سمجھا کہ یہ جو معاشرہ جس کی وجہ سے بگاڑ کا شکار ہے اور میں طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ جھوٹ بھی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بہت سے مقامات پر اس کی مذمت کی ہے اور سچے بندے کی خوبیاں بیان کی ہیں، اور جھوٹ بولنے والے پر لعنت بھی قرآن نے کی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جو جھوٹ بولنے والا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب مجھے آپ ایمان سے بچائیں، اگر ممبر رسول پہ میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اور اللہ کی لعنت مجھ پر پڑ رہی ہے، تو میرے دماغ کے اندر کون سا اثر باقی رہے گا؟ یا میرے وہ اعمال کون سے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اور شرف ملے گا؟ اسی طرح میں نے اپنی مثال دے دی، ہر بندہ اپنے اندر خود دیکھ سکتا ہے، ہر بندہ اپنے عمل کا جواب دے، اس کا تعلق اس کی فیملی سے ہو یا بڑھ کے اس کے خاندان تک چلا جائے، یا اس کے کاروبار، تجارت، نوکری، پیشہ، جہاں تک چلتے جائیں، سارا بگاڑ اگر ہم غور کریں تو اس ایک چیز کے اوپر نظر آ رہا ہے، اور یہ صدق یعنی سچائی اگر اس پر ہم عمل کر لیں تو یہ اللہ کے برگزیدہ انبیاء اور رسولوں کی صفات میں سے پہلی صفت ہے۔ اللہ پاک تو سچا ہے، وہ تو ہر چیز سے پاک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے بعد جو اگلا درجہ ہے اس کے انبیاء کا، تو انبیاء کی زندگیوں کا بھی مطالعہ کیا جائے تو انبیاء کی زندگیوں میں بھی سب سے جو اہم چیز ہے اور اہم جو صفات میں سے اہم صفت ہے وہ سچائی ہے، وہ سچ بولنا۔ میں مثال دے دیتا ہوں، قرآن کی دو تین آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کہ آپ اس کتاب کے اندر ادریس کا ذکر کریں، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کریں۔ ارشاد فرمایا اِنَّهُ کَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا، کہ بے شک وہ بہت بڑے صادق نبی تھے، یعنی سچے نبی تھے، سچائی والے نبی تھے، سچے نبی تھے۔ اب سارے نبی سچے ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ انبیاء کی صفات میں سے افضل جو صفت ہے جس کا بار بار اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر تذکرہ کیا ہے وہ صداقت ہے، وہ سچائی ہے۔ مثال دے دیتا ہوں ایک اور پیغمبر کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیلَ، اے ہمارے حبیب آپ اس کتاب یعنی قرآن کے اندر حضرت اسماعیل کا ذکر کریں۔ کیوں ذکر کریں؟ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا، وہ اپنی بات کے بڑے پختہ تھے، سچائی پر صدق والے نبی تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ ہمارے رسول تھے، نبی تھے۔ یعنی اللہ پاک نے پہلے ان کی صفات کا ذکر کیا، ان کی شان کے اندر جو خوبیاں پائی جاتی ہیں ان کا ذکر کیا، اس کے بعد ان کے رسولوں نے کا ذکر کیا۔ اور ایک اور نبی کا ذکر کر لیتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے حبیب خدا آپ ہماری اس کتاب کے اندر ابراہیم کا ذکر کریں۔ کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بہت بڑے سچے نبی تھے۔ یعنی میں نے مثال آپ کے سامنے دو تین انبیاء کی رکھی۔ اس طرح اللہ پاک نے قرآن کے اندر کم و بیش بہت سے انبیاء ہیں، لیکن قرآن کے اندر جن کا نام لے کر اللہ پاک نے ذکر کیا وہ 29 انبیاء ہیں۔ کتنے ہیں؟ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہو جائے گا، 29 انبیاء کا ذکر کیا اللہ پاک نے قرآن کے اندر۔ اب تشریف تو لائے 1,24,000 کم و بیش۔ اب کچھ نبیوں کے درجے پر فائد ہوئے، کچھ رسولوں کے درجے پر فائد ہوئے، لیکن ان میں سے جو چنیدہ اللہ پاک نے جن کا قرآن کے اندر ذکر کیا وہ 29 ہیں جن کا نام لیا۔ اب ان کا نام لینے کے بعد بہت سے انبیاء کا اللہ پاک نے جو صفات کا ذکر کیا ان میں سے پہلی صفت ان کے سچے ہونے کا ذکر کیا۔ تو پتہ چلا قرآن کے اس علم سے اور پیغام سے
کہ انسان کی شخصیت کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ اس کا صادق ہونا ہے، سچا ہونا ہے۔ اور بات سمجھانے کے لیے کہ ہمارے نبی آخر الزمان تاجدار کائنات جو کل انبیاء کے تاجدار ٹھہرے، کل زمانوں کے تاجدار ٹھہرے، کل مخلوقات کے تاجدار ٹھہرے، سادہ بات ہے لیکن کبھی اس طرح توجہ نہیں گئی۔ جب آپ نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا تو آپ مدینہ کی مکہ کی سواری کے اندر جب آپ پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے لوگوں کو کیا بتایا؟ سب سے پہلے کس چیز کی دلیل تھی اور لوگ کس چیز پر آپ پر ایمان رکھتے تھے؟ نبی تو انہوں نے ابھی مانا نہیں تھا، رسول تو مانا نہیں تھا، لیکن 40 سال کا جو عرصہ آپ نے ان کے سامنے گزارا تھا وہ ایک چیز ماننے کے لیے تیار تھے کہ ہے صادق کا بندہ۔ کیا ہے جی؟ کیا صفت ہے جی؟ یہ صادق ہے، یعنی سچے ہیں۔ نبی بعد میں ماننا ہے، رسول بعد میں ماننا ہے، لیکن وہ صادق آپ کو پہلے جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ اور اس جہالت والے دور کے اندر، گئے گزرے دور کے اندر، جب بچیاں زندہ کردور ہو رہی ہیں، ماں بہنوں کی کوئی تمیز نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، ایک دوسرے کے مال کو تلاشتے ہیں، قبضہ کرنے والے ہیں، لیکن سائے کافر اپنا مال لا کر تاجدار کائنات کی امانت اور آپ کی دیانتداری کی وجہ سے آپ کے اوپر یقین کرتے ہوئے، آپ کو امین جانتے ہوئے آپ کے پاس نکلتے ہیں۔ تو کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ہم نے تو ان کو چھوٹا چیز سمجھ لی۔ آج ہمارا معاشرہ اتنا بگاڑ کا شکار ہو گیا ہے کہ بندہ خود گھر کے اندر بیٹھا ہے، کسی سے نہیں ملنا، تو بچے کو کہہ دیتے کہ باہر جا کے کہہ دو کہ گھر کے اندر بھائی موجود نہیں ہے، والد صاحب موجود نہیں۔ تو بتائیں ہم اپنی اولادوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ وہ نبی جن کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، اب انہوں نے اپنی نبوت اور رسالت کی بیس جس چیز کو بنایا اور جس کے اوپر پوری رسالت کھڑی ہے وہ سچائی ہے۔ تو ہم نے آپ کی ان صفات میں سے جو اعلیٰ ترین صفت ہے اس کو چھوڑ دیا۔ تو بتائیں ہم کہاں؟ تو اللہ پاک نے اس لیے قرآن کے اندر کہا کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ کیا محبوب خدا آپ بے شک سچائی لے کر آئے اور جو آپ کی سچائی کو مانے گا، منون جس طرح آپ نے زندگی گزاری ہے اسی طرح گزارنے کی کوشش کرے گا، اولئک هم المتقون، ایسے لوگوں کو ہم تقوی اور عبادت گزاری کا شرف عطا کریں۔ یعنی جو تقوی چاہتا ہے، پرہیزگاری چاہتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی پانا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے پہلی جو صفت بیان کر دی آج بندے کی، وہ بھی کہا کہ وہ سچا ہونا چاہیے، اس کی بات کے اندر کوئی جھوٹی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس کو اپنے معاشرے کے اندر آپ اپلائی کرتے جائیں۔ میں اس کی کوشش کرتا ہوں کہ ان موضوعات کو لیا جائے جن کو عام طور پر ہمارے علماء بیان نہیں کرتے اور ان کو ہم چھوٹی چیز سمجھتے ہیں۔ ہمارے کاروبار کے اندر جھوٹ داخل ہو گیا، ہمارے گھروں کے اندر جھوٹ داخل ہو گیا، ایون ہمارے اساتذہ جنہوں نے قوم کی تربیت کرنی ہے ان کے مزاج کے اندر جھوٹ شامل ہو گیا۔ آپ کسی دفتر کے اندر چلے جائیں، وہ اپنے ملازم کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، اگر کسی کام کے سلسلے میں چلے جائیں افسر بیٹھا بھی ہے لیکن مزاج ایسا بن گیا ہے وہ کہتے ہیں یہ نہیں موجود، جھوٹ پہ جھوٹ چل رہا ہے۔ اور یہ ایسی لعنت ہے کہ جس نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا۔ اب سن کے حیران ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ آقا کوئی ایک عمل بتا دیں کہ وہ عمل مجھے جنت تک لے جائے۔ تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا وہ اگر ایک عمل پوچھنا چاہتے ہو فرمایا سچ بولا کرو۔ فرمایا یہ جب تم سچ بولو گے تو تمہارے اندر نیکی پیدا ہوگی اور بالآخر یہ نیکی تمہیں جنت کے دروازے تک لے جائے گی۔ نہ آقا علیہ السلام نے نماز کا تذکرہ کیا، نہ دیگر عبادات کا، حج کا، نہ روزے کا کہ یہ کرو گے یہ کرو گے یہ کرو گے تب جنت ملے گی۔ اس نے بھی ایک ہی عمل پوچھا کہ کوئی ایک عمل بتا دیں، تو میرے مصطفیٰ کریم نے کہا سچ بولو، یہ سچائی تمہیں جنت تک لے جائے۔ اب
وہ مجلس مصطفیٰ کے اندر بیٹھنے والے تھے، صحابہ کو شعور مل چکا تھا، اس نے اللہ سوال کر دیا آقا کوئی ایک عمل بتا دے جو جنت تک تو چلا گیا، پتہ چل گیا کہ جنت تک ایک عمل لے کے جائے گا، کوئی اور ایک عمل بتا دے جو دوزخ تک لے جائے، تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ جھوٹ اس کو برائی تک لے جائے گا اور برائی بالآخر اسے دوزخ کے گڑھوں کے اندر لے جائے گا۔ تو آپ نے غور کیا میرے مصطفیٰ کے ارشاد گرامی پر کہ ایک عمل سچا عمل بندے کا قول، جب قول زبان سے اقرار ہوگا نا، اس کی تو یہ جو اللہ کو ماننا ہے، رسول کو ماننا ہے، دل کا ارادہ اپنی جگہ، لیکن زبان اقرار باللسان، پہلی چیز زبان کی تصدیق کرنا ہے، وتصدیق بالقلب، اگلی چیز دل کا ماننا ہے۔ تو ہم اس زبان سے تو جھوٹ بول رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، دیگر معاملات بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہر اچھا نہیں اتنا جھوٹ کام ہو گیا ہے، ہم بھی اس معاشرے کے اندر اس کا شکار ہو گئے ہیں، موبائل کا استعمال کر رہے ہیں، جب بھی کسی سے ملنا ہے، ابھی فون آ رہا ہے السلام علیکم کتنی دیر تک آئیں گے جی میں 5 منٹ میں آؤں، وہ 5 منٹ کہتے کہتے 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ابھی کال آتی بس پہنچ گیا جی 5 منٹ میں آؤں۔ تو آپ ایمان سے بتائیں ہمارا پورا معاشرہ اس برائی کا شکار ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا؟ تو جب پورا معاشرہ اس کا شکار ہو چکا تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب ہی آنا ہے، اس طرح کے عذاب نہیں آئیں گے یہ بھی مصطفیٰ کریم کیونکہ رحمت للعالمین آپ کی شان ہے اور خاص اپنی امت کے لیے اس طرح کے عذاب نہیں آنے کہ آپ اٹھیں اور آپ کے ماتھوں پر لکھا جائے، آپ کے گھروں کی تختیوں پر لکھ دیا جائے کہ زانی ہے، ناپ تول کے اندر کمی ہو اسی وقت آج شل ہو جائے، اس طرح کے عذاب اب نہیں آئیں گے، کیونکہ اس لیے تو اللہ پاک کے حضور تاجدار کائنات نے دعا فرما دی ہے کہ میری امت کو ایسے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اب عذاب اس طرح کے آئیں گے جس کے ہم شکار ہو چکے ہیں، کبھی سیلاب آ رہے ہیں، کبھی کوئی معاشی مسئلہ ہے، کوئی معاشی تنگی ہے، آج ہم در بدر ہو گئے، اب میری تو ٹریولنگ ہوتی ہے تو باہر جائیں غیر مسلم ہے کیونکہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، ان کے ہاں یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ بات کو غلط بھی کوئی تصور ہے دنیا کے اندر کے نہیں، یعنی جوڑ کا تصور ہی نہیں ہے، بولنا تو درکنار، غلط کام کرنا معاشروں کے اندر ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوا ان کے اندر یہ صفات اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہیں کہ ان کے ہاں کوئی جھوٹ کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اور جب وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ دغا بھی کر رہے ہیں، غلط بات بھی کر رہے ہیں، جھوٹی بات بھی کر رہے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آج معاشرہ بگاڑی اسی وجہ سے کہ ہم نے جھوٹ کو اپنا لیا، اور میرے کریم آقا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ہمیشہ سچائی پر چلنا چاہیے، سچی بات کہنی چاہیے، چاہے تمہیں سامنے ہلاکت ہی نظر آ رہی ہو، فرمایا سامنے ہلاکت بھی نظر آ رہی کہ میرا نقصان ہو جائے گا، لٹ پٹ جاؤں گا، فرمایا تب بھی سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا، اور فرمایا سامنے اگر تمہیں آسانی، اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا وہ بظاہر تمہیں ہلاکت نظر آ رہی ہے لیکن اس کے اندر تمہاری نجات ہو، اور فرمایا اگر تمہیں سامنے آسانی نظر آ رہی ہے کہ جو ہے وہ جھوٹ بولوں گا، فرمایا سامنے جو تمہیں آسانی نظر آ رہی ہے در حقیقت وہ تمہاری ہلاکت ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں کہ جس کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرما دیا کہ سچائی جو ہے وہ تمہیں اچھے راستے کی طرف لے کے جائے گی، آسانی والے راستے کی طرف لے کے جائے گی، اور ہمیں بظاہر کچھ اور نظر آ رہا تو میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے، بس اس کے اوپر عمل پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہم معاشرے کے اندر چلے جائیں، بازاروں کے اندر، کاروبار کے اندر، اپنے دفاتر کے اندر، ہر طرف اسی چیز کی برباد، اور میرے کریم آقا آپ نے ارشاد فرمایا دیکھیں اگر کوئی بندہ سچائی پر چلنے والا ہو، عمل کرنے والا ہو، تو فرمایا قدم قدم پر اس کے لیے آسانیاں نصیب ہو جاتی ہیں، اس کو قدم قدم پر آسانیاں میسر آ جاتی ہیں، کیونکہ قرآن کا یہ فیصلہ ہو گیا نا۔ اب کاروبار ہم کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، فرمایا اب دیکھیں اسلام کتنا معاشرے کے اوپر زور دیتا ہے، معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، معاشرے کی اچھائی کے اوپر کتنا زور دیتا ہے۔ فرمایا اگر کسی نے کاروبار کیا، لین دین کیا،
اور فرمایا لین دین کے اندر اگر اس نے سچائی کو اوڑھنا بچھونا رکھا، سچائی کے مطابق لین دین کیا، کوئی جھوٹی بات نہیں کی، جو تھا وہی بتایا، کوئی عیب دار چیز کو اچھی چیز کر کے فروخت نہیں کیا، تو فرمایا لینے والا اور بیچنے والا دونوں کو اللہ پاک مال کے اندر برکت عطا کرتے ہیں۔ اب وہ اپنے لیے کوشش کر رہے ہیں نا مال کمانے کے لیے، اور فرمایا اگر لین دین کے اندر اگر لینے والا ہے اس نے اس سے کچھ جھوٹ بول دیا ہے، بیچنے والے نے اس سے جھوٹ بول دیا ہے، فرمایا دونوں کے مال سے اللہ پاک برکت اٹھا لے۔ میرے قریب آ کر شاد برابری، تو اگر سچائی سے مال فروخت ہوا تو برکت پیدا ہو گئی اسی مال کے اندر، اور اگر یعنی کہ نفرت سے اس نے اور جھوٹے پن سے اگر مال کو بک جائے گا، اب اللہ پاک نے رزق تو دینا ہے، یہ چیزیں بندے کی اختیار کے اندر رکھی گئی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں کہ اگر ایسا ہمارے حق میں بہتر لکھا ہوتا تو بہتر ہو جاتا، اب لکھا ہی ایسا نہیں، اللہ پاک نے رزق ضرور لکھ رکھا ہے۔ اور پچھلے جمعہ المبارک میں بھی یہ میں بات گزار کی تھی کہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہر کسی نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، لیکن جب تک بندہ جو اس کے کھاتے کے اندر رزق لکھا ہے جب تک اس کو پورا نہیں کرے گا اس کو موت نہیں آتی۔ اب اس رزق کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، اگر سچے طریق پر سچائی کے راستے پہ چلتے ہوئے سچ بولتے ہوئے وہی رزق حاصل کیا گیا جو اس کے کھاتے کے اندر لکھا ہے تو وہ عبادت کا درجہ پا جائے گا اور مال کے اندر برکت پیدا ہو جائے گی۔ اور وہی رزق جو لکھا ہوا ہے جھوٹ بول کر برائی کے راستے پہ چلتے ہوئے اس طریق سے حاصل کیا گیا تو وہی مال اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے گا۔ تو اس لیے میرے احباب، دوستوں، بزرگوں، قرآن نے بھی یہی کہا کہ تم سچائی کی طرف توجہ دو، یہ بہترین رستہ ہے، اور ہمیں دوستیوں کا معیار بھی قرآن نے دے دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور کیسے لوگوں کی سنگت اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا جو سچے ہیں ہمیشہ ان کو اپنا دوست بنایا۔ یعنی جھوٹے بندے سے اللہ پاک نے دوستی کو بھی منع کر دیا، لین دین کو بھی منع کر دیا، اس کی سنگت اور اس کے ساتھ بیٹھنے سے بھی اللہ پاک نے منع فرما دیا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، فرمایا اللہ پاک تمہیں تقویٰ و طہارت کی نعمت عطا کرے۔ اور ایمان والے بندوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ سچے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ آج باپ بچے سے جھوٹ بول رہا ہے، اولاد والدین سے جھوٹ بول رہی ہے، گھر والے باہر والوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، باہر والے، پورا معاشرہ اسی طرف چل پڑا ہے۔ اب اٹھا لیں سوشل میڈیا، ہمارا الیکٹرانک میڈیا، سارا جھوٹ سے بھرا ہوا ہے۔ پہچان نہیں رہی کہ ہم نے کون سی سچی بات ہے اور کون سا رستہ سچا رستہ ہے۔ لیکن قرآن تو ہماری ہدایت کے لیے موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا۔ میرے مصطفیٰ کے فرمان تو موجود ہیں، قیامت تک موجود رہیں گے۔ تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، اپنا عبادت گزار بندہ اللہ کا بننا چاہتے ہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، اللہ پاک تمہارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے گا، تمہیں عبادت گزار بندہ بھی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات یہاں ختم نہیں ہوگی، اس جھوٹ میں ہم اس اپنے قول کو بات کو بڑی سادہ سمجھتے ہیں۔ میں سادہ بات کر رہا ہوں، آپ کے اسی قول پر، اسی سچے اور جھوٹے ہونے پر آپ کی جنتی اور دوستی ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب قرآن کی ایک آیت سنیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ پاک جب روز محشر اہل محشر کو اکٹھا کرے گا نا تو کئی لوگوں کے ان کی اعمال کی وجہ سے ان کے لیے فیصلہ ہوگا کہ ان کو جنت کے اندر لے جاؤ، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو وہ لوگ اللہ سے سوال کریں گے کہ مولا کس عمل کی وجہ سے آج ہمیں جنت مل رہی ہے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا قال اللہ ھذا، اللہ پاک براہ راست خطاب کرے گا، فرمایا آج کے دن جو تمہیں جنت مل رہی ہے نا، فرمایا یہ تمہاری سچائی کی وجہ سے مل رہی ہے۔
मुनाफे का सौदा मिल रहा है, फरमाया तुम्हारे सच्चे होने की वजह से तुम्हें मिल रहा है। सुभान अल्लाह। और आगे अल्लाह पाक ने इरशाद भी फरमाया लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, फरमाया कोई छोटा मोटा ठिकाना नहीं होगा, जन्नत के अंदर आला तरीन मकाम होगा और खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ठिकाना अहले सिद्क और सच्चे लोगों को अता कर दिया जाएगा। और फरमाया जन्नत भी मिल जाएगी, आला ठिकाना भी मिल जाएगा, और अपनी अगली खूबसूरत बात कि रज़ियल्लाहु अन्हुम, फरमाया ऐसे सच्चे लोगों से अल्लाह राजी हो जाएगा। अब अल्लाह की रज़ा तो हम सारे चाहते हैं कि वो राजी हो जाए, वो मालिक हमसे खुश हो जाए। उसने कहा अगर मुझे राजी करना है तो फरमाया अपने आप को सच्चा बना लो, सच्चाई पे चलने वाला बना लो, चाहे तुम्हें सामने घाटे का सौदा ही क्यों न नजर आए। और कुरान ने कहा अल्लाह भी राजी हो जाएगा वरदुअन, और अपना मकाम और मर्तबा देकर, बंदे की क्या मजाल है, लेकिन अल्लाह की शान उस पे कुर्बान जाए, अल्लाह के इनाम देकर बंदा भी कहेगा कि मौला वाह आज तूने मुझे राजी कर दिया। रज़ी अल्लाहु अन्हुम वरदुअन, फरमाया वो मालिक भी बंदे से राजी होगा और बंदा भी मालिक से राजी हो जाएगा। ये कुरान ने कहा। और आगे कहा कि फाउलाई ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, फरमाया लोग कामयाबी चाहते हैं, कामयाबी के मुतलाशी हैं, फरमाया ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, फरमाया बड़ी कामयाबी उनके लिए है जो सच्चे लोग हैं। तो देखिए आज हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, बिगाड़ के किस दहाने पर खड़ा है, ईमानदारी से बताएं, किसी को कोई निशाना नहीं है। मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूं, इसी के अंदर हम रहते हैं, उठते बैठते हैं। बताएं आज हर हमारे कौल पर, उठने वाले कदम पर, करने वाले अमल पर हम झूठ का सहारा नहीं ले रहे हैं कि नहीं भाई बता दें ताकि मुझे पता चले। शायद मैं ज्यादा झूठ बोलने वाला हूं, आप सच्ची बात करने वाले हो, लेकिन बुनियादी तौर पर हमारा माशरा जो बिगाड़ का शिकार है उसमें बुनियादी वजह यही झूठ है। और अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, फरमाया जो झूठे हैं उन पर अल्लाह की लानत है। आप बताएं बंदा नमाज पढ़ रहा हो और उठाए फोन और उससे झूठ भी बोल रहा हो, अल्लाह ऐसा सजदा कबूल करेगा? हरगिज़ नहीं करेगा। जब अल्लाह करीम खुद लानत भेज रहा है, बहुत कम ऐसी चीजें हैं जिनका अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर जिक्र किया और उनके ऊपर लानत का हुक्म दिया। उनमें से बड़ी चीज फरमाया, इसको हम छोटा समझते हैं ना, इसलिए हमने इसको अपने माशरे का हिस्सा बना लिया। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये छोटी चीज नहीं है। जो झूठा है उस पर अल्लाह लानत भेजता है। और मैंने खुतबे के आगाज के अंदर ये चीजें आप लोगों को सामने रखी, बात कम थे, रिपीट कर रहा हूँ। आकर सल्लल्लाहु ने अब एक उससे पहले एक बात, गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हम मोहब्बत करने वाले, वालिदा ने चलते हुए क्या नसीहत की थी कि बेटा सच बोलना। रास्ते के अंदर चोर डाकू पड़ गए, बज़ाहिर कुछ भी नहीं पास, ना जेब के अंदर है, कुर्ते के अंदर दिनार सिले हुए हैं। अब चाहते तो बचा सकते थे, यानी मिसाल दे रहा हूं ना कि आसानी वाला मामला था। तो आपने कहा, उन्होंने पूछा भाई आपके पास कुछ है? उनका हाँ 40 दिनार है, कुर्ते के अंदर सिले हुए हैं। बचा सकते थे लेकिन सच बोला, और उस एक सच की वजह से वो जो सारे लूटने वाले डाकू थे सबको अल्लाह पाक ने ईमान का नूर अता कर दिया। सच्चाई के अंदर बड़ी बरकत है। और मैं बात करता हूँ, हम सादा इस चीज को लेते हैं, करीम आका ताजदार कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया, लेकिन लोग आपको पहले ही सादिक मानते हैं, सच्चा मानते हैं, अमीन मानते हैं कि कौल और फेल के अंदर इन जैसा पूरा मक्का के अंदर कोई बंदा नहीं है। तभी तो आपके पास अपनी अमानतें रखवाते थे, आपको सादिक मानते थे। और आखिर इस्लाम ने मनवाना अल्लाह को है, अल्लाह की तौहीद का इकरार करवाना है, कलमे की दावत देनी है, अपनी जिंदगी सामने रखी। फरमाया तुमने मुझे कैसे पाया? उन्होंने कहा हमने आपको सादिक पाया, यानी सच्चा पाया। तो
فرمایا وہی سچا بندہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے. یعنی مصطفیٰ کریم نے اپنی سچائی کو سامنے رکھ کر اللہ کی توحید کا اعلان کروایا. تو ہم کیسے اللہ کے بندے ہیں کہ ہم توحید کا اعلان بھی کرتے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں, نبی آخر الزمان سے محبت بھی کرتے ہیں, لیکن قول اور فعل کے اندر سچائی باقی نہیں رہی. وہ برداشت, وہ ایک دوسرے کی بات کو سچا مان کر اس پر یقین کرنا وہ باقی نہیں رہا. آخری یہی ہمارے دیگر انبیاء کی صفات بھی یہی تھی. اللہ پاک نے بار بار قرآن کے اندر ذکر کیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. یعنی اللہ پاک نے انبیاء کی صفات قرآن کے اندر جن کا تذکرہ کیا ان کے سچے ہونے کا تذکرہ کیا کہ سارے صادق تھے, سچے تھے. تو آج ہم اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے جو بنیادی سیڑھی ہے وہ انسان کا سچا ہونا ہے. اس کی زبان ہمیشہ سچائی سے تر رہے, کیونکہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ سچی بات کرنے والا ہے, یہی سچا عمل بالآخر بندے کو جنت تک لے جائے گا. اور اگر کوئی جھوٹا بندہ ہے تو فرمایا یہی اس کی جھوٹی بات اور جھوٹی زبان اس کو بالآخر دوزخ اور جہنم کے دروازے تک لے جائے گا. تو اللہ پاک ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھائے, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچے لوگوں کے ساتھ جڑنے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.